الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سبق ہمارا چل رہا تھا سورہ حشر کا، اور سورہ حشر کے اندر سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر پہلا جو سبق ہوگا وہ بنو نذیر کے تعلق سے، کہ بنو نذیر کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہ سزا دی کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا. اور کیوں ان کو جلا وطن کیا تھا وہ بھی ہم نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی انہوں نے کیا کی تھی، سازش کی تھی. اور پھر ان کو مہلت بھی دی گئی، نکلنے کے لیے تیار بھی ہوئے، لیکن عبداللہ بن ابی منافق نے ان کو آ کر کے روک دیا کہ میرے پاس 2000 لوگوں کی ایک جماعت ہے کہ وہ تمہارے اوپر آنچ آنے نہیں دے گی، تم کو کچھ بھی ہونے نہیں دے گی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے گی، اپنی جانیں قربان کر دے گی، لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی. اس پر وہ رک گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم نہیں نکلیں گے، تمہیں جو چاہے کرنا ہے وہ کر لو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر کے ان پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کیا ڈال دیا، ڈر کو ڈال دیا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر خوف کو ڈال دیا. اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے قلعے کو کیا کر لیا، بند کر لیا، قلعے کے دروازوں کو کیا کر لیا، بند کر لیا. جب انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے ان کو کیا کر لیا، محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا. جب ان کے باہر نکلنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو کھجور کے درخت تھے ان کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا کیا کیا، حکم دے دیا. ان کو جلانے کا کیا کر دیا، حکم دے دیا. کچھوں کو جلایا گیا، کچھوں کو کاٹا گیا اور کچھوں کو چھوڑ دیا گیا. جب درخت جلتے ہوئے انہوں نے دیکھے، انہوں نے فوراً کیا کر دیا، ہتھیار ڈال دیے، اور پھر انہوں نے ایک شور مچانا شروع کر دیا. وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنے لگے، آپ تو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، آپ تو یہ تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو کہ درختوں کو مت کاٹو، ہرے درخت کو مت کاٹو، پھلدار درخت کو مت کاٹو، ہری گھاس کو مت کاٹو، آپ تو ان تمام چیزوں کی تعلیمات دیتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، لیکن خود ہی آج کیا کر رہے ہو، آپ درختوں کو کاٹ رہے ہو. اور بعض صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم نے تو ہرے درختوں کو کاٹ دیا، پھلدار درختوں کو کاٹ دیا، کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا، جلا دیا، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوگی. اللہ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا کہ اللہ کے حبیب نے جو حکم دیا تھا درختوں کے کاٹنے کا، اللہ کے حبیب نے حکم دیا، گویا کہ اللہ فرما رہے کہ میں نے حکم دیا تھا. اللہ کے حبیب نے حکم دیا، گویا کس نے حکم دیا تھا، میں نے حکم دیا تھا، اس کا ذکر ہے. اور فرمایا کہ اب کسی کو آویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ کے حبیب نے حکم دیا، گویا اللہ نے حکم دیا. ما قطعتم من لینۃ، نہیں کاٹا، ما قطعتم من لینۃ، جو بھی تم نے کاٹے کھجور کے درخت، جو بھی تم نے کھجور کے درخت کاٹے، او ترکتموها، یا ان کو چھوڑ دیا، قائمۃ، کھڑے کھڑے، علی اصولها، ان کی جڑوں پر، یعنی جن کو کاٹا اور جو کھڑے کھڑے رہے، فباذن اللہ، تو کس کی اجازت سے تھے، اللہ کی اجازت سے تھے. اللہ کے حبیب نے حکم دیا، گویا کہ اللہ نے حکم دیا. اور یہ ایک مصلحت تھی ان کو باہر نکالنے کی، اس کے علاوہ تو وہ باہر نہیں نکل رہے تھے. اور اللہ نے یہ درختوں کے کاٹنے کا حکم کیوں دیا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ رسوا کرے فاسقوں کو، نافرمانوں کو. کیا کرنا تھا یہاں پر، رسوا کرنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، اور وہ مال جو فے کے طور پر اللہ دے دی اپنے رسول کو، منہم، ان سے، فما اوجفتم، تو نہیں دوڑائے تم نے، علیہ، اس پر، من خیل، گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب ایمان والوں کو دشمن سے جو مال ملتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. کتنے طرح کا ہوتا ہے، دشمن سے جو مال حاصل ہو، جنگ کرنے کے لیے ایمان والے جائیں دشمنوں کے ساتھ، وہاں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کا مال. ایک مال کو کہتے ہیں مال فے، کیا کہتے ہیں، مال فے، اور دوسرا ہوتا ہے مال غنیمت. کیا ہوتا ہے، مال غنیمت. یہ دو طرح کا مال ہوتا ہے.
مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جہاں پر ایمان والے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کریں، جنگ کریں، ان کے آدمیوں کو زخمی کریں، ان کے آدمیوں کو ماریں، تو اس کے بعد دشمن جب شکست کھا جائے، ہار جائے، اس سے جو مال حاصل ہونے والا جو ہوتا ہے اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ آسان لفظوں میں یوں کہو کہ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، جس میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایمان والے گئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کافروں کے دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں کیا ڈال دیا اللہ نے؟ خوف ڈال دیا، اور انہوں نے کیا کر دیا؟ ہتھیار ڈال دیے۔ تو مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ مال غنیمت کے احکام کیا ہیں وہ ہم سورہ انفال کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ جب سورہ انفال کا جب ہمارا سبق چل رہا تھا اس میں ہم نے سنا کہ 10ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر بتا دیا کہ مال غنیمت جو حاصل ہو اس مال کے 5 حصے کرو۔ کتنے؟ 5 حصے کرو، اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامی والمساکین وابن السبیل، غریبوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے 5واں حصہ۔ باقی جو 4 حصے بچے وہ مجاہدین کے درمیان کیا کیے جائیں گے؟ تقسیم کیے جائیں گے۔ لیکن مال فے کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مال فے کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا۔ اللہ کے حبیب چاہے جہاں خرچ کریں اس کو، لیکن یہاں بتا دیا للہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ جنگ کرنے والوں کو ملے یا نہ ملے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب چاہیں تو دے دے، اگر نہ چاہیں تو نہ دیں۔ اب یہاں پر جو بنو نذیر سے جو مالی غنیمت حاصل ہوا، بنو نذیر، قبیلہ بنو نذیر جو تھا یہودیوں کا، وہ جب یہاں سے بھاگے ان کو ایک اختیار بھی دیا گیا تھا کہ ہتھیار کے علاوہ جو سامان لے جا سکتی ہو وہ لے جاؤ۔ تو جتنا وہ لے جا سکتے تھے وہ تو لے گئے، لیکن باقی جو بچ گئے، ان کے جو گھر وہاں بچے، ان کے جو باغات وہاں بچے، ان کی جو زمینیں وہاں بچی، تو اب اس کا مسئلہ یہ جو حاصل ہوا یہ چونکہ جنگ کے بغیر حاصل ہوا تھا، یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گئے تھے اور محاصرہ کیا تھا، جنگ کی ضرورت یہاں پر نہیں پیش آئی تھی، تو اب یہ کس کو تقسیم کیا جائے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ما افا اللہ، جو اللہ تعالیٰ فے کے طور پر دے دے، علی رسول ہی، اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے، فللہ، تو وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، رسول کے لیے ہے، ولذی القربى، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامی، یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، اللہ رب العزت نے مال فے کس کس کو دیا جائے گا وہ بتا دیا کہ کس کو دیا جائے گا، مسکینوں کو دیا جائے گا، یتیموں کو دیا جائے گا، اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مالداروں کو ملے گا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مالداروں کو ملے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مالدار یہودی کا مکان، جو مالدار یہودی کا مکان، مالدار یہودی کی زمین، مالدار یہودی کا باغ کسی مالدار صحابی کو دیا جاتا، اور غریب یہودی کا مکان، غریب یہودی کے جو ساز و سامان تھا وہ کسی غریب صحابی کو دیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا نہ، ایسا نہیں۔ کیوں ایسا نہیں؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو جائے چکر لگانے والی بین الاغنیاء، مالداروں کے درمیان، منکم، تم میں سے۔ یہ دینا ہی کس کو ہے؟ اصل میں یہ دینا ہی غریبوں کو ہے، یتیموں کا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو دیں رسول، فخذوہ، اس کو لے لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں اس کو کیا کر لو؟ لے لو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تم کو منع کرے، فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ یعنی جو مال فے حاصل ہوا ہے، جس کو اللہ کے حبیب دے دیں وہ خوشی سے لے لے، اور جس کو نہ ملے وہ ناراض نہ ہو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ کہ جس کام کے کرنے کا اللہ کے حبیب تم کو حکم دے اس کام کو کرو، اور جس کام سے اللہ کے حبیب تم کو منع کرے اس کام سے کیا کرو؟ رک جاؤ۔ ان اللہ شدید واتقوا اللہ، اور اللہ سے ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بات چل رہی ہے نا مال فے کی کہ کس کس کو ملے گا۔ ایک للفقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین کے لیے ہے مال فے، مہاجر فقراء کے لیے ہے، مہاجر حاجت مندوں کے لیے ہے۔ کون ہے مہاجر حاجت مند؟ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، واموالہم، اور ان کے مالوں سے۔ کیونکہ صحابہ کرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو کیا وہ سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے؟ کچھ نہیں لیا تھا، مکان، جائیداد، زمینیں، جو کچھ بھی تھا، مال، سب کہاں تھا ان کا؟ سارا کا سارا مدینہ مکہ میں چھوڑ کر کے آئے تھے۔ اخرجوا من دیارہم، ان کو نکالا گیا تھا، نکلے نہیں تھے بلکہ ان کو نکالا گیا تھا، ظلماً ان کو نکالا گیا تھا۔ جب نکالا گیا تھا، نہ مال ساتھ ہے نہ گھر ساتھ ہے، تو یہ تو فقراء ہوئے نا۔ فرمایا مہاجر فقراء کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے۔
نکالا کیوں گیا تھا؟ کسی دنیا کے غرض سے نکلے تھے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے. فرمایا نا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کر رہے تھے فضلا من اللہ، اللہ کی فضل کو، ورضوانا، اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں نکالے گئے تھے. وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ مال فے ہوگا. اور کس کے لیے ہوگا؟ یہ تو مہاجر تھے، فرمایا انصار کے لیے بھی. والذین، اور ان لوگوں کے لیے ہے الذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار کو، گھر کو، والایمان، اور ایمان کو. یعنی مدینہ کے اندر جو پہلے سے مقیم تھے ایمان والے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، وہ کون تھے؟ انصار تھے. من قبلہم، ان سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں اس شخص سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے. اس آیت کو سمجھے. دنیا کے اندر اور تاریخ کے اندر آپ کو ایسی مثالیں سینکڑوں مل جائیں گی کہ جہاں پر یہ سننے کو ملا کہ فلاں علاقے کے اندر کوئی پردیسی آئے اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ باہر کے لوگ آ کر کے ہماری معیشت کو کیا کر رہے ہیں؟ برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو نکال دو. اور ان کو نکال دیا گیا. اس طرح کے ہزاروں سینکڑوں واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ باہر سے آنے والوں کو کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا. لیکن آج تاریخ کوئی نئی بات سن رہی ہے کیا؟ کہ باہر سے آنے والوں کو نکالا نہیں جا رہا ہے، بلکہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ کیا کی جا رہی ہے؟ محبت کی جا رہی ہے. مہاجر جب مدینہ کے اندر آ رہے ہیں تو انصار ان کو نکال نہیں رہے ہیں بلکہ ان سے محبت کر رہے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور وہ نہیں پاتے ہیں اپنے سینوں میں کوئی ضرورت، مما، اس چیز میں سے، اوتو، جو ان کو دی گئی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے. صحابہ کرام کو اب کسی چیز کی ضرورت بھی ہے لیکن ضرورت کے باوجود وہ خود اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے اوپر دوسروں کو کیا کر رہے ہیں؟ ترجیح دے رہے ہیں. ایک قصہ نقل کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان تشریف آیا. آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات کے پاس آدمی بھیجا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے، کچھ ہے کہ نہیں. سب ازواج مطہرات نے یہی جواب بھیجا کہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے انصار سے کہا کہ جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے مہمان کی کیا کروں گا؟ مہمان نوازی کروں گا. مہمان کو لے کر کے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہمارے مہمان ہیں، لہٰذا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو بیوی نے کہا کہ بس اتنا ہے کہ جس سے بچوں کا پیٹ بھر جائے. ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے بھی، ہم کھائیں گے تو بچے بھوکے رہیں گے، بچے کھائیں گے تو ہمارا پیٹ خالی رہے گا، بس اتنا ہے کہ جس سے بچوں کا پیٹ بھر سکے. اس صحابی نے کہا بیوی سے کہ بچوں کو کسی طرح سلا دو، اور بیوی نے ایسا ہی کیا، بچوں کو سلا دیا اور کہا کہ جب میں مہمان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤں، کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے میزبان کو بھی کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے. بیوی سے کہا کہ جب میں میزبان کے ساتھ کھانا لے کر کے بیٹھ جاؤں تو تم بھی آ کر کے میرے ساتھ بیٹھ جانا. لیکن جیسے ہی مہمان کھانا کھانا شروع کرے تو اٹھ کر کے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے، درست کرنے کے بہانے اس کو کیا کر دینا؟ بجھا دینا. بیوی نے ایسا ہی کیا اور چراغ بجھا دیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم اندھیرے میں نظر تو نہیں آتا ہے، اندھیرے میں بس کھانا کھانے کی کیا کریں گے؟ ایک نقل کرتے رہیں گے اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. خود بھوکے پیٹ سو لیں گے لیکن ہمارے مہمان کا کیا ہو جائے گا؟ پیٹ بھر جائے گا. وَلَوْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنے آپ پر کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہ ہے ایثار. اور کیا یہ کوئی آسان کام ہے؟ دل کے اندر مال کی محبت نہ لانا، خود بھوکے پیٹ سو جانا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ فرمایا نہ، بہت مشکل ہے. دل کو مال کی محبت سے دور رکھنا، دل کو مال کی لالچ سے دور رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور جس کو یہ مل جائے سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کو بچا لیا گیا شح نفسه، اس کی نفس کی لالچ سے، اس کی دل کی لالچ سے جس کو بچا لیا گیا، نفس کی لالچ سے جس کو بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے دل سے بھی یہ جو مال کی محبت ہے، یہ دولت کی محبت ہمارے دل سے نکال دے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.